بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن شریف کے ترجمہ کی اس کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سامعین محترم، جن آیات کا ترجمہ آج ہم پڑھیں گے، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو نہ صرف یہ کہ حوصلہ دلایا بلکہ اس بات کی بھی تعلیم دی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ جائے یا دعوی اجل آ جائے اور اللہ رب العزت ان کو اپنے ہاں بلا لے، تو اس صورت میں مسلمانوں کو اپنی صفوں کو کس طریقے سے متحد رکھنا ہے، اس بارے میں کیا حکمت عملی مسلمان کریں۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جو افراتفری پیدا ہوئی تھی وہ جنگ احد کے موقع پر، جب یہ افواہ پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیا گیا، تو جب یہ خبر پھیلی تو مسلمانوں کی صفیں جو ہیں وہ کمزور پڑ گئیں اور بہت سے مسلمان صحابہ کرام جو ہیں وہ ہمت ہار گئے۔ بظاہر ان کے لیے جو ہے وہ ایک دن قیامت کا منظر پیش کرنے لگ گیا۔ تو اس واقعے کی جو وہ افواہ تھی وہ افواہ تو ختم ہو گئی، اور مسلمان جو ہے وہ ان کو جب پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو انہوں نے اپنی صفوں کو متحد بھی کیا اور مارکے میں ڈٹے رہے اینڈ تک۔ لیکن مارکہ ختم ہو جانے کے بعد اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو متنبہ فرمایا اور ان آیات کے اندر یہ بات سمجھائی کہ دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا اللہ کا کوئی اور نبی ہو، ان کے ساتھ جو غزوے میں لوگ شریک ہیں وہ اللہ رب العزت کے لیے شریک ہیں۔ تو انسان پر موت تو آنی ہی آنی ہے ایک دن، تو اللہ کے رسول اگر اس دنیا میں رہیں یا نہ رہیں، جن لوگوں نے ان کے ساتھ اس بات کا اقرار کر لیا، اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئے ہیں، اب ان کے لیے یہ بالکل مناسب نہیں ہے کہ وہ الٹے پاؤں پیچھے دوڑ جائیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو یہ تعلیم دی ہے ان آیات کے اندر کہ غزوہ یا جنگ جو ہے اس کے اندر کچھ مالی مفادات بھی ہیں اور آخرت کے مفادات بھی ہیں، تو آپ لوگ آخرت کے مفادات کو سامنے رکھیں، مالی مفادات تو آپ لوگوں کو ملنے ہی والے ہیں مال غنیمت کی شکل میں۔ تو یہ دو اہم موضوع ہیں جن پر آج کی یہ آیات جو ہیں ان میں گفتگو ہوگی، اور اب بغیر وقت ضائع کیے ہم ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر اللہ کے ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، اور پہلے بھی آئے ہیں ان سے بہت سے رسول آ کر چلے گئے ہیں۔ افإن مات او قتل، تو بھلا کیا اگر وہ فوت ہو جائیں یا ان کو قتل کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم الٹے پاؤں واپس لوٹ جاؤ گے۔ ومن ينقلب علی عاقبیہ، اور جو شخص بھی الٹے پاؤں واپس لوٹ جائے گا، فلن یضر اللہ شیئا، تو اللہ رب العزت کا کوئی نقصان وہ نہیں کرے گا۔ وسيجزي اللہ الشاکرین، اور ان قریب اللہ رب العزت ان لوگوں کو ان کے شکر کا بدلہ دیں گے جو اللہ رب العزت پر شکر گزار رہے اور ثابت قدم رہے۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، اور کسی انسان کے بس میں یہ نہیں ان تموتا کہ وہ خود سے مر جائے، الا باذن اللہ مگر یہ کہ اللہ رب العزت کے حکم سے، کتابا مؤجلا، اس وقت مقررہ تک جو لکھا جا چکا ہے۔ ومن یرد ثواب الدنیا نؤتہ منہا، اور جو کوئی
خواہش رکھے دنیا کے بدلے کی، نؤتہ منہا تو ہم اس کو اس میں سے بھی دیں گے، ومن یرد ثواب الآخرہ اور جس شخص کی نیت آخرت میں بدلہ لینے کی ہو، نؤتہ منہا تو ہم اس کو آخرت میں بھی اس کا بدلہ دیں گے۔ یعنی مال غنیمت جب تقسیم ہوتا ہے، جہاد میں جب انسان شریک ہوتے تھے تو اس بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ جہاد میں آ گئے تو اگر آپ کی نیت اللہ کی رضا ہے تو دنیا کا مال غنیمت تو ملے گا ہی ملے گا، آخرت میں بھی اس کا بدلہ آپ لوگوں کو ملے گا۔ لیکن اگر نیت جو ہے وہ صرف محض مال غنیمت کی ہے، محض دنیا کی حاجت پوری کرنا مقصد ہے، تو اس صورت میں اس کو دنیا تو مل جائے گی لیکن آخرت کے ثواب سے وہ محروم۔ تو جو کوئی دنیا اور دین کی نیت سے جائے گا تو دنیا تو ملے گی ملے گی اور دین بھی ساتھ میں ملے گا۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا اور جو آخرت میں اس کا ثواب لینا چاہے تو ہم اس کو اس میں سے بھی دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ اور شکر گزاروں کو ہم بہت جلد ان کا بدلہ دیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ اور بہت سارے ایسے نبی تھے کہ قتال کیا ان کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے، کثیر بہت سارے اللہ والوں نے۔ فما وہنوا پس وہ کمزور نہیں ہوئے، لما اصابہم فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جو حالات اور جو مصیبتیں ان پر آئیں ان کی وجہ سے وہ کمزور نہیں ہوئے، وما ضعفوا اور نہ ہی انہوں نے ہمتیں ہاریں، وما استکانوا اور نہ ہی انہوں نے ہتھیار ڈالے۔ واللہ یحب الصابرین اور اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ وما كان قولهم اور ان کے منہ سے جو باتیں نکلتی تھیں وہ نہیں تھیں الا مگر یہ ان قالوا کہ وہ انہوں نے یہ کہا ربنا اے ہمارے رب اغفر لنا معاف فرما دیجئے ہمارے ذنوبنا گناہوں کو، واسرافنا فی امرنا اور ہم جس معاملے کے اندر جو حد سے بڑھ گئے تو ہماری یہ حد سے بڑھ جانا اور غلطیاں کرنا اس کو بھی معاف فرما دیجئے، وثبت اقدامنا اور ہمارے قدموں کو ثابت قدم اور ہمیں ثابت قدم رکھیے، وانصرنا اور ہماری مدد فرمائیے علی القوم الکافرین کافر قوم پر۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا تو پس اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ان کو دنیا کا بدلہ بھی، وحسن ثواب الآخرہ اور آخرت کے اندر بہت عمدہ بدلہ، واللہ یحب المحسنین اور اللہ رب العزت جو ہیں وہ پسند فرماتے ہیں احسان کرنے والوں کو، یعنی نیکی اختیار کرنے والوں کو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔